آصف زرداری نے تاریخ رقم کر دی، دوسری بار صدر پاکستان منتخب۔ صدارتی انتخاب میں آصف زرداری نے 411 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے۔ حکمران اتحاد کے صدارتی امیدوار کی وفاق اور تینوں صوبوں میں واضح برتری ثابت۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی 181 الیکٹرل ووٹ حاصل کر سکے۔ آصف زرداری 2008 سے 13 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ آصف علی زرداری کے صدر منتخب ہونے پر جیالوں کا جشن۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صدارتی الیکشن کے نتائج کے اعلان پر نعرے بازی۔ پارلیمنٹ کے باہر پیپلز پارٹی کے کارکنان نے مٹھائی تقسیم کی۔ صوبائی اسمبلیوں میں بھی گنتی کے بعد نو منتخب صدر کے حامیوں کا خوشی کا اظہار۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان کا پنجاب اسمبلی کے باہر جشن، پارٹی ترانوں پر رقص بھی کیا۔ اسلام آباد، کراچی، نواب شاہ اور دیگر شہروں میں بھی پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے جشن منایا گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نئے صدر آصف زرداری آج حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب سپہر ایوان صدر میں ہوگی۔ نئے صدر سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، گورنرز، وزراء اعلیٰ اور فوجی قیادت شریک ہوگی۔ اعلیٰ سول حکام، سفارتکار اور دیگر شخصیات بھی موجود ہوں گی۔ ایوان صدر نے تقریب حلف برداری کے لیے مہمانوں کو دعوت نامے بھجوا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرداری ہاؤس آمد۔ آصف زرداری کو دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ کہا صدر آصف زرداری وفاق کی مضبوطی کی علامت ہوں گے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا آصف زرداری سے رابطہ، انتخاب جیتنے پر مبارکباد دی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی آصف زرداری کو مبارکباد۔ کہا آصف زرداری نے پارلیمان کو طاقتور بنایا۔ صدر کا انتخاب نہایت شفاف، ہارنے والے کا بھی اعتراف۔ صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کہتے ہیں ملک میں نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ صدارتی الیکشن بڑے اچھے ماحول میں ہوا۔ پہلی بار کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا۔ ہر جماعت کے تمام اراکین نے اپنے نامزد کردہ امیدوار کو ووٹ دیا۔ صدارتی امیدوار نامزد کرنے اور ساتھ دینے پر پی ٹی آئی کا شکر گزار ہوں۔ صدر منتخب ہونے پر صدر مملکت کے انتخاب کے لیے سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین نے ووٹ ڈالے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اراکین کی ووٹنگ قومی اسمبلی ہال میں ہوئی۔ پارلیمنٹ کے 398 میں سے 381 اراکین نے ووٹ ڈالے۔ آصف زرداری نے 255 ووٹ حاصل کیے۔ محمود اچکزئی کو 119 ووٹ ملے۔ جے یو آئی کے 12 اور جماعت اسلامی کے ایک رکن نے ووٹ نہیں ڈالا۔ سنی اتحاد کے 3، جی ڈی اے کا ایک رکن غیر حاضر رہا۔ پنجاب اسمبلی میں صدارتی الیکشن 353 میں سے 352 ووٹ پول ہوئے۔ آصف زرداری کو 246 ووٹ ملے۔ محمود اچکزئی نے 100 ووٹ لیے، 6 ووٹ مسترد۔ ٹی ایل پی کے رکن نے ووٹ نہیں ڈالا۔ سندھ اسمبلی میں آصف زرداری نے 151، محمود اچکزئی نے 9 ووٹ لیے، 1 ووٹ مسترد ہوا۔ بلوچستان اسمبلی میں آصف زرداری کو 47 ووٹ ملے، محمود اچکزئی کوئی ووٹ نہ لے سکے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں محمود اچکزئی کو 91، آصف زرداری کو 17 ووٹ ملے، 1 ووٹ مسترد۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو اور بختیور بھٹو اکٹھے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ آصفہ بھٹو اور بختیور مہمانوں کی گیلری میں موجود رہیں۔ آصف زرداری ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جا کر فیملی اراکین سے ملے۔ آپ نے پہلے 18ویں ترمیم دی، مزید کیا اقدام کریں گے؟ صحافی کے سوال پر آصف زرداری نے کہا 18ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی، انہوں نے صرف مشورہ دیا تھا۔ صدارتی الیکشن میں کس معاہدے کے تحت ووٹ دیا؟ ایم پی ایم کے رہنما سے صحافی کا سوال۔ خالد مقبول صدیقی بولے دعاؤں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ حکمران تمام پاکستانیوں کو برابر سمجھیں گے، حالات بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں، جمہوریت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونے دیں گے۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا وہ وفادار نہیں تو ہم بھی تو دلدار نہیں، تحفظات کس حکومت میں دور نہیں ہو سکے۔ وفاق میں وزیر اعظم کی ٹیم بنانے کا مرحلہ، آئندہ 24 گھنٹوں میں وفاقی کابینہ کا اعلان متوقع۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف میں مشاورت مکمل، پہلے مرحلے میں 15 سے 20 وزراء کے حلف اٹھانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نجی بینک کے سربراہ محمد اورنگزیب کو مشیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر شمشاد اختر معاون خصوصی ہوں گی۔ عطا تارڑ کو اطلاعات و نشریات اور مصدق ملک کو وزیر توانائی بنانے پر غور۔ گالم گلوچ کلچر نے ہماری جڑوں کو کمزور کر دیا، ماؤں بہنوں کی عزت کرنا بھولتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجابی کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب۔ بولی پنجابی انتہائی میٹھی اور وسیع زبان ہے، لوگ اپنی علاقائی زبانیں بولتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ فخر سے پنجابی نہیں بولتے۔ والدین اپنے بچوں کو اردو اور انگلش کے ساتھ پنجابی بھی سکھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان کنٹرول روم کا دورہ۔ رمضان نگہبان پیکیج کی ترسیل میں شکایات پر اعلیٰ حکام کی کلاس لے لی۔ راشن مستحق لوگوں کے گھر کی دہلیز پر پہنچانے کی ہدایت۔ کہا آپ نے حکومت کے تمام احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ رمضان نگہبان پیکیج کی گھروں میں ترسیل کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو قطاروں میں نہ لگنا پڑے۔ رمضان المبارک کی آمد پنجاب میں سرکاری دفتری اوقات تبدیل۔ پنجاب بھر میں سرکاری دفاتر کا اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک ہوگا۔ ہفتے میں 6 روز کام کرنے والے محکموں کے اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک مقرر۔ بروز جمعہ اوقات کار 9 سے 12:30 بجے تک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم، 15 مارچ تک بارشوں کا امکان۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پنجاب میں بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ جاری۔ NDMA نے محکموں کو ہدایات جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی متعلقہ اداروں کو پیشگی انتظامات کی ہدایت۔